اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا بھونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو یوں ہے کہ اس کو وہ گمراہ کر دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب میں پہنچائے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے
تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شانے جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف بھی، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو خدا پر مطمئن ہو گئے، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی۔ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے کہ خدا کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہے نہ ان کا بھلا۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں
وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں یہ مولا، اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے اور سابئی اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سربہ سجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من
نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے، سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی. ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ اس کے کسی عذاب سے بھی جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ دکھا دیا گیا. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی انحراف، کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی کہ سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ قافلوں کی آمد و رفت سے گہرے ہو چکے ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گی، اس لیے آئیں گے کہ اپنی منفعت کے جگہوں پر حاضر ہوں اور چند متعین دنوں میں ان مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو، ان سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کے توہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو، اور اس کے شعائر کی تعظیم کرو اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک کر کے نہیں، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی۔ یہ باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں داخل ہے۔ یہ ہدی کے جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک طرح طرح کی منفعتیں ہیں، پھر ان کو قربانی کے لیے خدا کے اسی قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو مواشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نہیں. سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو اور اسی کے آگے جھکے رہو، اور انہیں خوشخبری دو اے پیغمبر جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں شامل کیا ہے. ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں، تو ان کو صف بستہ کر کے ان پر بھی اللہ کا نام لو. پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں. ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کی مدافعت کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا، تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے اور وہ ظالم تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سنتے؟ سو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درا حال کہ اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، سو یہ بھی بے خوف نہ ہوں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کے ظلم کے باوجود اسی طرح ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ ان سے کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جن کی تگ و دو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس نے جب بھی کوئی تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ہے، پھر شیطان کی اس خلل اندازی کو اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جن کو خدا کی کتاب کا علم عطا ہوا ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، سو ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔
اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ضرور سیدھی راہ دکھائے گا۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اس علم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سر پر قیامت یکا یکا موجود ہو یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہوں گے وہ راحت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی ہے کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم۔ ان کے ظلم سے عاجز ہو کر جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا اپنی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ بے شک اللہ سب کے حال سے واقف ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور مزید یہ کہ جو کسی ظلم کا ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن چندے درگزر کرے تو بہتر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے
اور جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، اور وہی ستودہ صفات بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، الا یہ کہ وہی اس کا اذن دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے؟ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں۔ لہذا نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یہ احمق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انہیں جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان منکروں کے چہروں پر تم ناگواری دیکھتے ہو، گویا یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو تو کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں ایک ناگوار چیز بتاؤں؟ دوزخ کی آگ۔ اللہ نے منکروں کے حق میں اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ لوگو، تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اس کو غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود سمیع و بصیر ہے۔ ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ ایمان والو، ان کا عہد تمام ہوا، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے، تو رکوع و سجود کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ
جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دی اور لوتھڑے کو گوشت کی ایک بندھی ہوئی بوٹی بنایا اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے، پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے. پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو. اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے، اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے. ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں سوار بھی کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ اور وہ کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے کہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی سنی نہیں۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، سو کچھ دن اس کا انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ، دو اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار تو مجھے برکت کا اتارنا اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اس پر رسول نے دعا کی کہ میرے پروردگار، اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا
تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگایا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، درا حال ہے کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا، اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبرو، تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو کہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی اس سرمستی میں رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے پروردگار کے شریک نہیں ٹھہراتے اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے. وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں. یہ انہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی. میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہیں سب تباہ ہو جاتے. نہیں،
یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگو، خدا کی بات سنو کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ محض زگلوں کے افسانے ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادة فتعالى عما یشرکون۔ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو، یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اس وقت ایک کہنے والا کہے گا برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں. کہنے والا کہے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لوگو تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا. وہ منکرین ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے. تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.